سوچ لو بی بی، لڑکا بہت اچھا ہے، کپڑے کی دکان ہے کھارا در میں، راج کرے گی بٹیا رانی۔ حلیمہ بوا بڑا لسی کا گلاس منہ سے ہٹا کر بولی، کیا سوچوں، بچے بھی تو 4 ہیں اس کے، جان بوجھ کر بیٹی کو کھائی میں دھکا کیسے دے دوں؟ خورشید بی بی پریشانیوں بے بسی سے آہستہ سے بولی، دیکھو بی بی، میں تو خدا لگتی کہوں گی، افشاں بٹیا کی عمر اب ایسی نہیں رہی جو تم اس کے لیے کسی کنوارے بننے کے سپنے سجائے بیٹھی رہو۔ اس کی وجہ سے تم چھوٹیوں کی عمر بھی نہیں دیکھ رہی ہو۔ حلیمہ بوا غصے سے بولی، میرے نصیب تو خراب ہے، مگر اپنی بچیوں کے لیے میں کوئی جہنم نہیں بناؤں گی۔ مرضی ہے تمہاری، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ اچھا رشتہ ہے افشاں کے لیے، لڑکے کی عمر ٹھیک ہے، صورت و شکل کا بھی بھلا ہے، کاروبار بھی اچھا ہے، 4 کمروں کا خوبصورت گھر ہے۔ بیوی 5ویں بچے کی پیدائش کے دوران بچے سمیت اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اظہر کو ایسی عورت کی ضرورت ہے جو اس کے معصوم بچوں کو پیار دے سکے اور اس کا گھر سنبھال سکے۔ اسے جہیز میں کچھ نہیں چاہیے، تن کے 3 کپڑوں کے ساتھ رخصت کر دینا۔ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے اس کے گھر میں۔ مجھے امید تھی افشاں بیٹی بہت سلیقہ مند اور سمجھدار ہے، وہ اظہر میاں کے گھر کو جنت بنا دے گی اور تمہارے سر سے ایک بوجھ کی بھی کمی ہو جائے گی۔ بوا پان چھالیاں تمباکو باری باری منہ میں ڈال کر بولی، میں کیسے اپنی بچی کو ایک دوزخ سے نکال کر دوسرے دوزخ میں بھیج دوں؟ میرے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہی ہے، اسے کیا کہوں انگریزی میں؟ کیا کہوں انگریزی میں اسے؟ ہاں یاد آیا، تمہارا لالٹرنگ کدھر کو ہے؟ بوا ایک دم ہی پیٹ پکڑے کھڑی ہو کر بولی، یہ رہا بوا، اسے لالٹرنگ نہیں لیٹرین بولتے ہیں۔ چھوٹی تابندہ کونے میں بنے لیٹرین کے دروازے پر انہیں چھوڑ کر مسکرا کر بولی، امی امی آپ بوا کو ہاں کہہ دیں۔ افشاں اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کانپتے لہجے میں بولی۔ خورشید بی بی نے چونک کر اس کی شکل دیکھی، اس کے زرد سانولے چہرے پر انہیں اپنے دل کے زخموں کا عکس صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی ویران کاجل سے بے نیاز آنکھیں فریاد کا نہ تھیں۔ سب سے بڑا بوجھ میں ہوں امی، مجھے اس کھائی میں دھکا دے دو، مجھے اپنی نہیں اپنی چھوٹی بہنوں کی فکر ہے، میری وجہ سے وہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ بیٹی کی آنکھوں کا نوحہ ان کا دل چیرنے لگا۔ افشاں کمرے میں چلی گئی تھی، بوا دوپٹے سے ہاتھ صاف کر کے چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ ایک پان اور لگا دے بی بی، میں تو چلوں، ان کا منہ بن گیا تھا، میں ایک دفعہ لڑکے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ انہیں اپنی آواز گہرے کنویں سے آتی دکھائی دی۔ شکر ہے تمہاری سمجھ میں میری بات آ گئی، تم کہو تو ابھی لے چلوں، لسبیلا میں گھر ہے۔ بوا کی خوشی سے بانچیں کھل گئیں، دونوں طرف سے ملنے والی رقم نے انہیں خوش کر دیا تھا۔ اب تو شام بھی ڈھلنے والی ہے، کل چلیں گے۔ اچھا بھئی، کل تم تیار رہنا، میں 4 بجے تک آؤں گی، اظہر میاں کو کہلوا دوں گی کل دکان سے جلدی آ جائیں۔ بوا اپنا سفید ٹوپی والا برقع سر پر رکھ کر بولیں، یہ لو بوا۔ خورشید بی بی نے پرس نکال کر لال لال 3 نوٹ ان کی طرف بڑھا دیے، تمہارے حالات دیکھتے ہوئے یہ پیسے لینے کو دل نہیں کر رہا، مگر وہی مثال ہے کہ اگر گھوڑا گھاس سے دوستی کر لے تو کھائے گا کیا؟ بوا نے مسکراتے ہوئے وہ نوٹ بڑی حفاظت سے کرتے کی جیب میں رکھ لیے، باقی کے بعد میں لے لوں گی، اچھا خدا حافظ۔ بوا اور پیسوں کا جتاتی ہوئی دروازے سے نکل گئیں اور وہ اپنے خالی بٹوے کو تکنے لگیں۔ اماں جان بتا تو دیا، معمولی سا زخم آیا ہے سر میں اور کچھ نہیں، آپ خواہ پریشان ہو رہی ہیں۔ ان کی مسلسل تکرار سے اسامہ زج ہو گیا تھا۔ یہ زخم تمہارے ماتھے پر نہیں ہمارے کلیجے پر آیا ہے، کس کمذات کی یہ مجال ہوئی کہ اس نے ہمارا خون یوں مٹی میں ملا دیا؟ میرا بچہ کسی بھیک منگے کی اولاد نہیں، یہ بہادر حسن ملک کا پوتا اور اسد ملک کا بیٹا ہے۔ بڑی بہو فون ملا کر دو، گورنر کا معلوم کریں، اس سے ہم وہ کرسی پر کس لیے بیٹھا ہے۔ اماں جان آج اپنے خاندانی جاہ و جلال میں تھی، دوپہر کو اسامہ ان سے ملنے آیا تو اس کے ماتھے پر بندھی پٹی نے انہیں دہلا دیا تھا۔ ان کی عادت کو جانتے ہوئے اسامہ نے گولی کا نہیں بتایا، صرف اتنا کہہ دیا کہ پتھر لگ گیا ہے، ورنہ ان سے بعید نہ تھی کہ وہ یونیورسٹی پہنچ چکی ہوتی۔
خان بہادر رحمان ملک جدی پشتی رئیس تھے اور اماں بھی ملک کے سب سے بڑے تاجر کی بیٹی تھیں۔ انہوں نے بچپن سے بڑھاپے تک دولت کے انبار دیکھے تھے۔ مشکل سے مشکل کام وہ اپنے کمرے میں صرف ایک فون کال سے کروا لیا کرتی تھیں۔ ملک اور بیرون ملک کے اچھے بڑے طبقوں میں ان کا بہت احترام و اثر و رسوخ تھا۔ آپ بیٹھ جائیں اماں، گورنر صاحب کو بہت سے اہم کام ہوتے ہیں، آپ اپنے لاڈلے کے قدم روکیے، دوسروں پر کیوں زور چلاتی ہیں؟ اسد صاحب کوثر بیگم کو فون کرنے سے روکتے ہوئے بولے۔ وہ گورنر ہمارے لوگوں کے ووٹوں سے بنا ہے، اگر ہم ہاریوں اور مزدوروں کو منع کر دیں تو اس ضلع میں کوئی الیکشن نہیں جیت سکتا۔ ہم لاکھوں روپے کا ٹیکس حکومت کو دیتے ہیں بغیر کسی حجت اور ہیر پھیر کے، پھر بدلے میں حکومت پر ہماری جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہ کوئی ہم پر احسان نہیں ہے۔ اماں کا لہجہ بلند اور سخت تھا۔ اماں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کچھ نہیں ہوا، ایسے چھوٹے موٹے جھگڑے تو ہو جاتے ہیں۔ اسامہ اماں کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے بولا۔ تم چھوڑ کیوں نہیں دیتے سب کچھ؟ دولت، جائیداد، عیش و آرام، کس چیز کی کمی ہے تمہیں جو تم سیاست میں نام بدنام کر رہے ہو؟ اسد صاحب اس سے مخاطب ہوئے۔ ڈیڈی، ہمارا ملک آج تک اسی انفرادی سوچ کی وجہ سے ترقی نہیں کر سکا ہے۔ ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ میں اچھا کھاؤں، اچھا پیوں اور بہتر کاروبار کر کے عیش کروں۔ دوسرے بھوکے مرتے ہیں یا ننگے پھرتے ہیں، اسے ان سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ یہ خود غرضی و مردہ ضمیری ہمارے ملک کی بدقسمتی بنتی جا رہی ہے۔ ہمارے مذہب نے بھی ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ جو بہترین کام ہم اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں وہی بہتری ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی کریں یا ان کے لیے راستہ بنائیں، مگر ہم صرف اپنے نفس کی تسکین کے لیے سب کچھ بھلائے خود ترسی میں مبتلا ہیں۔ تمہارا مطلب ہے میں خود غرض اور مردہ ضمیر ہوں؟ اسد صاحب غصے سے بولے۔ آپ غلط مطلب لے رہے ہیں ڈیڈی، میں گستاخ ہرگز نہیں ہوں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں ہم لوگ اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کی پریشانیاں شیئر کریں۔ ہمیں بھلائی اور ترقی کی سوچ انفرادی حیثیت میں نہیں اجتماعی انداز میں تبدیل کرنی پڑے گی۔ ترقی کی سوچ انفرادی حیثیت میں نہیں اجتماعی انداز میں تبدیل کرنی پڑے گی۔ ہمیں اپنے لیے نہیں سب کے لیے جینا ہے۔ وہ زندگی نہیں ہوتی جو صرف اپنے لیے ہو۔ اس کا مضبوط و دلکش لہجہ مؤدب اور دھیما تھا۔ مجھے تمہاری بے عقلی سے کوئی دلچسپی نہیں، مگر میں آخری بار کہہ رہا ہوں آئندہ ایسی حرکت ہوئی تو میرے گھر کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر تیزی سے وہاں سے چلے گئے۔ یہ بہت بد اخلاقی ہے ڈیئر، تمہیں اسامہ بھائی کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا مجھ پر، ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ مجھے ضرور گرنے سے بچاتا۔ ایسی حرکات انسان سے بے اختیار ہو جایا کرتی ہیں۔ لاشعور کی بے پناہ قوت ایسے موقعوں پر انسان کا بہتر دفاع کرتی ہیں۔ اور سچ بات یہ ہے کہ میری قسمت میں موت نہیں لکھی تھی۔ پہلا پیریڈ ان کا فری تھا۔ لائبہ آج ایک دن کے بعد یونیورسٹی آئی تھی۔ ہنا، سومیہ، سمیرہ کا شدید اصرار تھا کہ اسامہ کو تھینکس کہنا اس کا اخلاقی فرض ہے، مگر وہ مسلسل انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے گرنے سے بچانے میں اسامہ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ تو احسان فراموشی ہے سراسر۔ تم جیسی لڑکی کو بچانے کے بجائے زور کا دھکا دینا چاہیے تھا اسامہ کو۔ سومیہ، جو اسامہ پر اپنا حق سمجھتی تھی، لائبہ سے بولی۔ تم جیسی لڑکیوں نے ہی اس جیسے عام انسان کی گردن میں کلف لگایا ہے۔ میں جا کر اس سے تھینکس کہوں اور وہ موصوف سمجھیں کہ میں ان کے تعاقب میں رہنے والی لڑکیوں میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا ہے۔ میں ایسے بد دماغ اور خوش فہم لوگوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتی ہوں۔ لیڈیز، تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے جاری کردہ مذاکرات موقوف کر دیں، ہمیں بہت ضروری کام ہے۔ سومیہ، ہنا، سمیرہ نے نادر کی شوخ آواز سن کر جب مڑ کر دیکھا، ان سے کچھ اس فاصلے پر نادر اور حیدر کے درمیان اسامہ بھی شلوار سوٹ میں پہنی سرمئی واس کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔
وہ تینوں بھوکلا کر ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگیں۔ وہ تینوں یقیناً ساری بات سن چکے تھے۔ وہ چاروں سیمینار روم کے بائیں جانب بنے چبوترے کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ سیمینار روم کے دروازے پیچھے کوریڈور میں بھی کھلتے تھے جہاں سے یہ چاروں یہاں آئے تھے۔ وہ باتیں کرنے میں اتنی محو تھیں کہ ان کی آمد کو محسوس ہی نہ کر سکیں۔ اسامہ کو دیکھ کر اس کی پیشانی شکن آلود ہو چکی تھی۔ مس حنا خان کل آپ کو فائل دی تھی جس میں میٹنگز الیکشن کے اوریجنل کاغذات ہیں۔ حیدر اس سے مخاطب ہوا۔ وہ فائل میں نے حنا سے کل لے لی تھی۔ کل میں نے انہیں بہت تلاش کیا فائل لینے کے لیے مگر یہ مجھے ملے نہیں۔ آج میں فائل گھر بھول آئی۔ سومیہ نے اسامہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کس احمق نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ فائل گھر لے جائیں اور بھول آئیں؟ کتنے اہم کاغذات ہیں اس میں؟ وہ اپنے مخصوص انداز میں سومیہ سے مخاطب ہوا۔ میں ابھی گھر فون کر کے ڈرائیور سے فائل منگوا لیتی ہوں، سومیہ بھوکلا کر بولی۔ بہت احسان ہوگا یہ آپ کا، وہ یہ کہہ کر تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے تھے۔ اس کے اسی انداز پر تو میں دل و جان سے فدا ہوں، سومیہ انداز تفاخر سے گویا ہوئی۔ ہوں ایڈیٹ، لائبہ گردن جھٹک کر بولی۔ او کالے برقعے والی، اپنا نام تو بتا۔ رشید اور عارف جو چھچورے اور بدمعاش ٹائپ کے لڑکے تھے، منہ میں پان کا بیڑا دبائے قریب سے گزرتی کالے برقعے میں کالج سے آتی ہوئی دوشیزہ کو دیکھ کر بے سرے بھونڈے انداز میں گنگنائے، مگر وہ لڑکی ان کی بدتمیزی کا کوئی نوٹس لیے بغیر تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ ابے یار، ایسے شرافت سے کام نہیں بنے گا، کوئی جسارت کرنی ہی پڑے گی۔ رشید دور ہوتے کالے برقعے کو گھور کر دیکھتا ہوا آنکھ دبا کر بڑے لیچڑ لہجے میں عارف سے مخاطب ہوا۔ ابے سالو، تمہاری ساری جسارت میں ابھی یہیں نکالتا ہوں۔ ان دونوں کے قریب پڑی چرپائی پر آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا انور جو ان کی باتیں سن رہا تھا، غصے سے اٹھتا ہوا دونوں ہاتھوں سے پیچھے سے ان کی گدیاں پکڑ کر بولا۔ استاد، ہم مذاق کر رہے تھے۔ وہ دونوں بوکھلا کر ایک ساتھ بولے۔ میں برا ہوں، کمینہ ہوں، جوا بھی کھیلتا ہوں، لیکن برا ہونے کے باوجود بے غیرت نہیں ہوں۔ دوسرے کی بہن بیٹیاں مجھے اپنی بہنوں جیسی لگتی ہیں، سمجھے؟ تم جیسے بے غیرتوں اور خبیثوں کی وجہ سے بہنوں بیٹیوں کا گھر سے باہر آنا جانا دشوار ہو گیا ہے۔ انور کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ اور آواز بادلوں کے گرجنے کی سی تھی۔ 10 منٹ میں ہی اس کے تھپڑوں اور گھونسوں نے ان دونوں کی حالت خراب کر دی تھی۔ معاف کر دو استاد، معاف کر دو، اب کبھی ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولے۔ آج سے پہلے انہوں نے کبھی انور کو اس قدر وحشیانہ روپ میں نہیں دیکھا تھا۔ ویسے بھی انور سے ان کی دوستی کو 1 سال کا عرصہ گزرا تھا۔ انور جو ماں کی ہر وقت نوکری کی رٹ، باپ کے گھر سے بالکل لا تعلقی اور گھر میں فاقوں اور بدحالی سے تنگ آ کر جوئے جیسی بری اور بدحال کر دینے والی لائن میں ان دونوں کے اکسانے اور بہکانے پر ہی لگا تھا، اس دھندے میں آ کر اس نے بہت تیزی سے اس گناہ کی دنیا میں شہرت حاصل کی تھی کہ ماہر کھلاڑیوں کو بھی اپنی بے پناہ شارپنگ سے شکست دے دیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اپنے ساتھیوں میں بہت عزت سے پکارا جاتا تھا۔ اس نئی لت کی خبر جب اس کی ماں کو پہنچی تو انہوں نے بہت شور و غل مچایا، پیار سے، ڈانٹ سے، ہر طریقے سے بیٹے کو باز رکھنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی ہٹ دھرمی کے آگے کسی کی بھی نہیں چلنے دیتا تھا۔ اس کے دل میں عورت کے لیے جو محبت و احترام تھا، انہیں اس کی خبر نہیں تھی۔ ان تینوں کے گرد آدمیوں اور بچوں کی بھیڑ اکٹھی ہو گئی تھی، مگر ان میں سے کسی کی بھی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر معاملہ ختم کروائے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ انور اپنے معاملے میں کسی کی بھی مداخلت برداشت نہیں کرتا۔ جنید اور جلیل نے جو انہی کی لائن سے تعلق رکھتے تھے، بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کر ان دونوں کو انور کی گرفت سے چھڑوایا۔ انور کے للکارنے پر منٹوں میں بھیڑ چھٹ گئی۔ وہ محلے میں دادا کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ آئندہ ایسی کوئی بات سن لی تو تمہاری گردنیں توڑ کر پھینک دوں گا۔ عورتوں پر بری نظر ڈالنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ تمہاری ماں بہنیں بھی گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ ہمیں معاف کر دو استاد، دونوں اس کے پیروں کو چھوتے ہوئے بولے۔ اس سے دوری
انہیں بالکل گوارا نہیں تھی کہ وہ زبان اور مزاج کا جتنا کڑوا تھا دل کا اتنا ہی بادشاہ تھا۔ جب بھی لمبی رقم جیتتا تھا ان سب کے عیش ہو جاتے تھے۔ وہ خود کم ہی کھاتا تھا مگر ان کی کسی پسند کو رد نہیں کرتا تھا۔ جاؤ جا کر حلیہ درست کر کے آؤ، الف بے کی پہچان نہیں، چلے ہیں مجنوں کے جانشیں بننے۔ اس کا موڈ درست ہو گیا تھا۔ ہیلو طوبہ، کیسی ہو بھائی؟ بہت دنوں کے بعد رنگ کیا۔ فضل نے بہت ہی حیرت سے فون پر شگفتہ لہجے میں بات کرتے ہوئے اسامہ کو دیکھا، جس کے چہرے پر ہر وقت چھائی سختی اور خشونت غائب ہو چکی تھی۔ گھنی مونچھوں تلے سرخی مائل لبوں پر مسکراہٹ تھی، تندر ترش لہجے میں شہد گھل گیا تھا۔ فضل کے لیے اس کا خوشگوار موڈ اس پر متضاد دوسری طرف یقیناً کوئی لڑکی تھی جس سے وہ بہت پیار سے باتیں کر رہا تھا، جو فضل کے لیے انتہائی حیرت انگیز بات تھی کہ وہ اس کے لیے چائے بنانا بھول کر غیر محسوس انداز میں اس کی باتیں سننے لگا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسامہ کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا، وہ بھی اتنی بے تکلفی اور اپنائیت سے۔ فضل صرف اسامہ کی ہی برسوں سے خدمت کرتا آ رہا تھا۔ اس کے ہر خاص و عام کام کی فوزیہ بیگم کے بعد اس کی ذمہ داری تھی اور وہ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھاتا آ رہا تھا۔ اسامہ کی سخت مزاجی اور غصیلی طبیعت سے وہ اچھی طرح واقف تھا، اس لیے اس کے موڈ کو مد نظر رکھ کر وہ جھٹ پٹ کام کیا کرتا تھا۔ اسامہ کو بھی اس کی موجودگی کی عادت پڑ گئی تھی کہ گھر میں آنے کے بعد فوزیہ بیگم سے زیادہ وہ اس کے نزدیک اٹینشن رہتا تھا۔ اپنی 20 سالہ سروس میں آج اس نے پہلی مرتبہ اسامہ کو کسی لڑکی سے بات کرتے دیکھا بلکہ سنا تھا، ورنہ وہ شخص گھر میں ماں اور دادی سے بھی کبھی ہی کوئی بات کیا کرتا تھا، اور اس کی طبیعت اور موڈ کو جانتے ہوئے کوئی بھی کزن اس سے فالتو بات کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ ارے نہیں بھائی، ناراضی کیسی؟ دراصل سیمسٹر کے بعد الیکشن کی مصروفیت اتنی بڑھ چکی ہے کہ گھر میں بھی بہت سے لوگوں کو میری عدم موجودگی کی شکایت رہنے لگی ہے۔ اسامہ مسکراتا ہوا ماؤتھ پیس میں بولا، اوکے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اتنے اہم دن نہ آؤں؟ او نو ڈیئر، آئی پرومس یو، میں ضرور آؤں گا، اوکے اینڈ گڈ بائی۔ اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ کر دونوں ہاتھ اوپر کر کے جمائی لی۔ فضل، جو اس کے ریسیور رکھتے ہی فٹافٹ ٹیبل پر رکھی چائے کے سامان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، کپ میں چائے بھر کر سوسر میں رکھ کر اس کی طرف بڑھ گیا۔ لیجئے صاحب، تم چپکے میری باتیں کیوں سن رہے تھے؟ اس نے کپ ہاتھ میں پکڑتے ہوئے بہت نارمل انداز میں باز پرس کی۔ فضل کی تو گویا زبان حلق میں اٹک گئی۔ اس نے اپنی دانش میں بہت احتیاط برتی تھی، مگر وہ بھول گیا تھا کہ اس کے مقابل اس سے ہزاروں درجے ذہین و حساس انسان ہے۔ ایسے لوگ سوتے میں بھی آنکھیں کھلی رکھتے ہیں۔ فضل سہما ہوا اس کی شکل دیکھ رہا تھا، پھر بہت ہمت کر کے بولا، دراصل صاحب میں نے آج پہلی دفعہ آپ کو کسی لڑکی سے باتیں کرتے سنا ہے، تو بے اختیار ہی میں یہ غلط حرکت کر بیٹھا، مگر آپ یقین کریں صاحب، آئندہ خواب میں بھی کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا، پہلی اور آخری بار معاف کر دیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ کسی کی چھپ کر بات سننے سے ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ دوسرے یہ کہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے اور سنت کے خلاف بھی۔ آج وہ کچھ اچھے ہی موڈ میں تھا جو اسے رساں سے سمجھا رہا تھا۔ جی صاحب، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، میں سمجھ گیا، فضل خوش آمدی لہجے میں بولا۔ سنو، اس بات کا ضرور دھیان رکھنا اور دوسروں کو بھی بتانا کہ جب بھی ہمارے مدینے کے تاجدار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے، چاہے یہ نام کسی بچے کے منہ سے سنو، درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آئندہ مجھ سے کچھ چاپلوسی اور خوش آمدی لہجے میں بات نہیں کرنا۔ اس کا لہجہ اچانک درست ہو گیا تھا۔ بہت بہتر صاحب، وہ حسب معمول اٹینشن ہو کر بولا۔ اسامہ کی مثال گھڑی میں اولیاء گھڑی میں بھوت والی تھی۔ اس نے اپنی عافیت چائے کے برتن سمیٹ کر جانے میں سمجھی، تیزی سے ٹرے میں شوگر پاٹ ٹی پاٹ رکھنے لگا۔ اسامہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ الیکشن کے دن قریب آتے جا رہے تھے، ضروری کام نمٹانے میں کھانے پینے کا سیٹ اپ ڈسٹرب ہو کر رہ گیا تھا۔ فوزیہ بیگم کے بہت اصرار پر الٹا سیدھا ناشتہ کر کے یونیورسٹی جاتا تھا۔ چائے کے
چائے کے دور تو کیبن میں چلتے ہی رہتے تھے، مگر کھانے کا وقت بھی کبھی 6 بجے ملتا تو کبھی 7 بجے۔ اکثر لنچ ڈنر میں بدل جایا کرتا تھا، اس لیے شام کو بھی وہ صرف چائے ہی پی لیتا تھا۔ وہ بھی ہمیشہ سے اپنے بیڈ روم میں پینے کا عادی تھا۔ وہ اپنے بنائے گئے اصولوں پر سختی سے چلنے کا عادی تھا اور اس کے مزاج کی وجہ سے کوئی بھی اس کے معمول میں مداخلت نہیں کرتا تھا۔ اوکے فضل، میں شاپنگ سینٹر جا رہا ہوں، ممی پوچھیں تو بتا دینا، وہ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا برش اٹھا کر بال بناتا ہوا بولا۔ بال بنا کر ڈریسنگ ٹیبل پر سے پرفیوم اٹھا کر اسپرے کیا۔ پورے کمرے میں دل فریب مہک چکرانے لگی تھی۔ لائٹ براؤن گلاسز آنکھوں پر لگانے کے بعد اس نے بیڈ سائڈ سے پجیروں کی چابی اٹھائی اور کمرے سے نکل آیا۔ اس کی پجیروں طارق روڈ کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ اس کا ذہن طوبا کے لیے گفٹ کے لیے الجھا ہوا تھا۔ 25 منٹ کی ریش ڈرائیونگ سے وہ شاپنگ سینٹر پہنچ چکا تھا۔ گاڑی پارکنگ میں کھڑی کر کے وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اپنی مطلوبہ دکان پر موجود سیلز مین نے اسے سلام کیا۔ وہ اپنی ضرورت کی چیزیں یہیں سے لیا کرتا تھا۔ یہاں ریڈی میڈ سوٹ سے لے کر اس کے استعمال کی ہر چیز مل جایا کرتی تھی۔ اس نے سیلز بوائے کو سلام کا جواب دے کر سامان کی لسٹ اسے پکڑائی اور اسے سامان پیک کرنے کا کہہ کر گفٹ شاپ کی طرف بڑھ گیا۔ شاپنگ کی تو وہ بہت عرصے سے سوچ رہا تھا، مگر ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہ آ سکا تھا، مگر آج طوبا کے فون نے اسے ٹائم نکالنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آرائشی اور زیبائشی چیزوں سے سجی دکانیں جگمگ کر رہی تھیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت سامان سے سجی دکانیں تھیں۔ 7 بج چکے تھے۔ شاپنگ کو آنے والے لوگوں کا رش بڑھنے لگا تھا، جن میں زیادہ تعداد خواتین اور نوعمر لڑکیوں کی تھی، جن کے قیمتی لباس اور فل میک اپ سے چمکتے چہروں سے اندازہ ہو رہا تھا جیسے وہ شاپنگ سینٹر کی بجائے میرج گارڈن میں آئی ہوں۔ اس کا موڈ آف ہونے لگا تھا کہ وہ جس گفٹ شاپ میں جانے کی سوچتا، وہیں اسے خواتین کے جھمگھٹے نظر آتے اور وہ کسی طرح پسند نہیں کرتا تھا کہ ان جیسی چھچوری نمائش پسند خواتین یا لڑکیوں کا سایہ بھی اس پر پڑے۔ حالانکہ وہ حسب معمول بے شمار آنکھیں خود پر محسوس کر رہا تھا، مگر اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ اپنی زبردست پرکشش شخصیت سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس کے انداز رکھ رکھاؤ میں ایک شاہانہ پن نمایاں تھا۔ اس وقت وہ آف وائٹ شلوار سوٹ میں ملبوس تھا۔ سرخ و سفید چہرے پر سنجیدگی، وقار تھا۔ پیروں میں مضبوط پشاوری سینڈل تھے۔ اس کے چلنے کا انداز اتنا پروقار اور باروب تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اہم سرکاری شخصیت ہو۔ لوگ خود بخود ہی اس کے راستے سے ہٹ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد اسے ایک گفٹ شاپ نظر آ گئی جہاں اسے زج کرنے والی شے موجود نہ تھی۔ جی فرمائیے، وہاں موجود سیلز بوائے اس کے نزدیک آ کر کاروباری لہجے میں مسکرا کر بولا۔ چند لمحے تک وہ سوچتا رہا کہ کیا لے، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا طوبا کے لیے کیا مناسب رہے گا۔ کسی محترمہ کو برتھ ڈے پر کیا گفٹ دینا چاہیے؟ سیلز بوائے کو مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ بولا، آپ کسی لڑکی کو گفٹ دینا چاہتے ہیں تو یہ کوئی پرابلم ہی نہیں، میں ابھی آپ کو لاجواب قسم کے تحائف دکھاتا ہوں۔ سیلز بوائے اس کی پرابلم سمجھ کر مسکراتا ہوا بولا۔ اسامہ وہاں رکھی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس دکان پر 3 سیلز بوائے اور تھے جو آنے والے باقی گاہکوں کو مختلف گفٹ دکھا رہے تھے۔ سینٹر میں رکھی لکھنے کی میز کے پیچھے اس دکان کا مالک بیٹھا رقم لے کر رسید دے رہا تھا۔ دیکھیے سر، پسند کیجیے۔ ان میں سے وہی سیلز بوائے ٹرالی میں 12 شو پیس رکھ کر لے آیا۔ دیکھیے سر، یہ کتنا خوبصورت شو پیس ہے۔ اس نے اسامہ کی طرف ایک خوبصورت سا شیشے کا شو پیس بڑھایا جس میں بہت خوبصورت باغ میں ایک لڑکی گلاب کے پھولوں کے درمیان میز پر رکھے کیک کو کاٹنے سے پہلے اپنے نزدیک کھڑے لڑکے کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ لڑکے کی پرشوق چاہت جھلکاتی نظریں لڑکی کے چہرے پر تھیں۔ شو پیس میں رکھے ان دونوں کے چھوٹے چھوٹے جسموں پر حقیقت کا گمان ہو رہا تھا۔ اس پر بہت خوبصورتی سے سالگرہ مبارک لکھا ہوا تھا۔ پسند آیا آپ کو؟ سیلز بوائے بولا۔
ارے نہیں بھائی، اس قسم کی واہیات چیزیں نہیں چاہیے مجھے۔ تو سر آپ کس قسم کی چیزیں لینا چاہ رہے ہیں؟ سیلز بوائے حیرانی سے بولا۔ اپنی دانش میں تو وہ ایک سے بڑھ کر ایک شو پیس لایا تھا کہ آج کل اس قسم کے گفٹ بہت فروخت ہو رہے تھے۔ میں نے سمجھا تھا تم دن رات یہاں کام کرتے ہو، تمہیں تجربہ ہوگا کہ کسی لڑکی کو برتھ ڈے پر کیا گفٹ دینا چاہیے، مگر تم تو یہ فضول چیزیں لے آئے ہو، اتنا میرا ٹائم ضائع کر دیا۔ وہ بگڑے تیور لیے اٹھ گیا۔ ارے سر بیٹھیں، آپ مجھے بتائیے کیا چاہیے آپ کو؟ کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھا ہوا آدمی تیزی سے اسامہ کی طرف آ کر خوش اخلاق لہجے میں بولا، اور اسامہ نے ناخوشگوار لہجے میں اپنی پریشانی دہرا دی۔ لڑکیوں کو تو بہت ساری چیزیں پسند ہوتی ہیں، مثلاً پرفیوم، جولری، کاسمیٹک، سویٹس۔ اوکے آپ ایسا کریں، یہ سب سامان پیک کر دیں برتھ ڈے والے گفٹ میں۔ وہ ان کی بات کاٹ کر تیزی سے بولا۔ کاؤنٹر مین اور سیلز بوائے نے حیرت سے ایک دوسرے کی شکل دیکھی۔ اسامہ ان کے لیے ایک معمہ ثابت ہوا تھا۔ لیکن سر یہ سامان آپ کو سلیکٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے پاس مختلف ریٹ اور کوالٹی کا سامان ہے، انتخاب آپ خود ہی کر لیں۔ جو بھی منفرد اور قیمتی گفٹ ہو فٹافٹ پیک کر دیں۔ وہ ریسٹ واچ دیکھتا ہوا جھنجھلا کر بولا۔ ایک سیلز بوائے نہایت ادب سے اس کے سامنے ٹھنڈی کوک ٹیبل پر رکھ کر چلا گیا، جس کی طرف سے اس نے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ 10 منٹ میں ہی وہاں موجود 4 سیلز بوائے نے 3 بڑے بڑے ڈبوں کو خوبصورت برتھ ڈے پیپر میں پیک کر دیا۔ اتنی دیر میں مینیجر بھی پیسوں کی رسید بنا چکا تھا۔ اس نے قیمت کی ادائیگی کی۔ تینوں سیلز بوائے اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ اس نے سیکنڈ فلور کی دکان سے وہ سامان لیا جو وہاں پیک کرنے کا کہہ کر گیا تھا۔ وہاں زبردست رش ہو رہا تھا۔ سیلز مین نے اسے اور اس کے برابر میں کھڑی ایک معمر پروقار عورت کو شاپنگ بیگز پکڑائے۔ وہ عورت تو بیگ لے کر روانہ ہو چکی تھی، شاید اس نے ادائیگی پہلے کر دی تھی۔ اسامہ نے جلدی سے ادائیگی کی اور شاپنگ بیگ اٹھا کر نیچے آ گیا، جہاں پارکنگ میں وہ تینوں اس کا سامان لیے کھڑے تھے۔ وہ سامان اس نے ڈگی میں رکھوا دیا اور ان تینوں کو بھاری ٹپ دے کر اپنی گاڑی میں روانہ ہو گیا۔ جلدی کرتے بھی اس کا 1 گھنٹہ یہاں ضائع ہو گیا تھا۔ اس کی پجیرو تیزی سے روڈ پر دوڑنے لگی تھی۔ ایک خوشخبری سنو شمائلہ۔ شمائلہ ابھی کالج سے آئی تھی اور یونیفارم بدل کر کھانا کھانے بیٹھی تھی۔ تابندہ کے کہنے پر وہ حیرت سے بولی، خوشخبری، اور وہ بھی ہمارے گھر میں؟ میں پہلی دفعہ کسی خوشخبری کا نام سن رہی ہوں۔ اس وقت کمرے میں وہ تینوں ہی تھیں۔ تابندہ اور افشاں اس کے قریب بیٹھی سلائی کی قمیضوں میں ترپائی کر رہی تھیں۔ امی گھر میں نہیں تھیں، طابع سپارہ پڑھنے کونے والی خالہ کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ انور حسب معمول گھر سے غائب تھا۔ گھر میں مستقل رہنے والی ویرانی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ امی نے اس 4 بچوں کے باپ سے آپی کی شادی کرنے کی حامی بھر لی ہے۔ کل امی انہیں دیکھنے جائیں گی۔ تابندہ نے ایک سانس میں پوری بات مکمل کر لی۔ کیا سچ آپی؟ ہاتھ میں پکڑنے والا پلیٹ میں گر گیا۔ وہ بہن کی شکل سکتے کسی کیفیت میں دیکھنے لگی۔ بہت بے صبری ہو تابی، وہ بھوکی کالج سے آئی ہے، اسے کھانا تو چین سے کھانے دیا ہوتا۔ تم کھانا کھاؤ، کیوں کھانا چھوڑ کر بیٹھ گئیں؟ افشاں تابندہ کو دھیرے سے ڈانٹنے کے بعد گمسم سی بیٹھی شمائلہ سے بولی، میری بات کا جواب دیں آپی، کیا تابندہ مذاق کر رہی ہے؟ نہیں، تابندہ سچ بول رہی ہے۔ بہت دھیمی آواز میں گردن جھکا کر اس نے گویا اقبال جرم کیا۔ کیا میں یہ سمجھوں آپی کہ گھر کی بدحالی و فاقہ کشی نے آپ کو یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا ہے کہ آپ نے اس شخص کی اور اس کے بچوں کی آیا بننا قبول کر لیا ہے؟ شمائلہ کھانے کی ٹرے کونے میں سرکا کر گلوگیر آواز میں بولی، نہیں میری بہن، یہ بات نہیں۔ ہمیں جو گھر میں ملتا ہے اور جو نہیں ملتا وہ ہمارا نصیب ہے۔ میں نے کبھی بھی اپنے رب سے اس غربت کا شکوہ نہیں کیا۔ میں نے تو امی کے سینے پر رکھے سب سے بڑے وزنی پہاڑ کے وزن کو ہٹانے کی کوشش کی ہے۔ میری بڑھتی عمر امی کے لیے سب سے بڑی پریشانی ہے۔ میری وجہ سے امی تمہارے اور تابندہ کے بارے میں سوچتی بھی نہیں۔ میں نہیں چاہتی میری بہنیں میری طرح چاندی کے تاروں کا اضافہ اپنے بالوں میں کرتی رہیں۔ ارے ہماری اوقات ہی کیا ہے جو ہمیں اپنانے کے لیے شہزادے یا وزیر زادے آئیں گے؟ گھر میں غربت اور کمسری
جسموں پر کپڑے پھٹے پرانے، پیٹ میں اگر ایک وقت کچھ رزق چلا بھی جائے تو 2 ٹائم کا فاقہ۔ باپ ہمارا نشے باز ہوتے ہوئے بھی نہ ہونے کے برابر۔ ایک بھائی ہے، وہ بھی محلے کا دادا اور جوئے باز۔ جن کے باپ نشے باز ہوں، بھائی جواری ہوں، ان بہنوں بیٹیوں کے اچھے گھرانوں سے رشتے نہیں آتے۔ اگر کبھی آ بھی جائیں تو ایسے ہی لوگوں کے آتے ہیں جو رنڈوے ہوتے ہیں یا ایک سے زائد شادی کے شوقین ہوتے ہیں، جو کبھی بھی اچھے مستقبل کے ضامن نہیں ہوتے۔ میں نے اس گھر کی بھلائی چاہیے ہے، تمہاری خیر خواہی چاہیے ہے، اور سب سے بڑھ کر امی کے سینے پر رکھا اپنا پہاڑ سا وجود ہٹانے کی کوشش کی ہے۔ بولتے بولتے افشاں دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بری طرح رونے لگی۔ خدا کے لیے مت روئیں آپی، یہ درد تو ہم سب کا مشترکہ ہے۔ تابندہ اور شمائلہ اس سے لپٹ کر رونے لگیں۔ فضل، کل جو میں سامان لے کر آیا ہوں اس میں سے میرا سوٹ نکال کر پریس کرو اور باقی سامان واش روم میں رکھ کر آؤ۔ اسامہ جو ابھی یونیورسٹی سے لوٹا تھا بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولا۔ اچھا صاحب۔ فضل بڑی مستعدی سے سامنے سینٹر ٹیبل پر پڑے بڑے سے شاپر کی طرف بڑھا۔ جیسے جیسے وہ شاپر سے سامان باہر نکالتا اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہیں۔ کل سے صاحب کی حرکتوں نے اسے حیرت زدہ کر دیا تھا۔ صاحب، اس نے بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹے اسامہ کی طرف دیکھ کر کہا، تم بولنے بہت لگے ہو، فٹافٹ کپڑے پریس کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اسامہ اس کی بات سنے بغیر ڈپٹ کر بولا، لیکن صاحب آپ یہ سوٹ پہنیں گے؟ اس نے فیروزی کلر کا سوٹ اس کے نزدیک رکھ دیا۔ تمہیں اتنی حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ قبل اس کے میں نے ایسے سوٹ نہیں پہنے۔ وہ آنکھیں کھول کر بولا، اور جیسے ہی اپنے نزدیک پڑے سوٹ پر اس کی نظر پڑی وہ ایسے اچھل کر بیٹھا جیسے اس کے جسم میں اسپرنگ لگ گئے ہوں۔ یہ کس کا سوٹ ہے؟ وہ تعجب سے فیروزی کلر کے تنگ پاجامے، کرتے اور دوپٹے کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ سوٹ انتہائی قیمتی اور خوبصورت تھا۔ وائٹ کلر کے سلمے، ستارے اور موتیوں کی دیدہ زیب بھرائی سے سوٹ جھلمل کر رہا تھا۔ صاحب آپ خود ہی تو کل شاپنگ کر کے لائے ہیں۔ فضل اس کے تیور دیکھ کر گڑبڑا کر بولا، میں اپنے لیے ایسی شاپنگ کر کے لاؤں گا؟ مجھے لگتا ہے صاحب آپ کا سامان بدل گیا ہے۔ فضل اس کے پاس سے ہینگر اٹھاتا ہوا بولا، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، فٹافٹ ایک کپ چائے لے کر آؤ، یہ سیلز مین کی غلطی سے ہوا ہے، ٹائم کم ہے، ایک مرتبہ پھر وہاں دوڑ لگانی پڑے گی۔ اس نے خوف سے سوچا۔ اسے آتا دیکھتے ہی کاؤنٹر سے اٹھ کر ایک آدمی اس کی طرف بڑھا۔ لباس و انداز سے اس دکان کا مالک لگ رہا تھا۔ سوری سر، دراصل یہ غلطی سیلز مین سے رش کی زیادتی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ مجھے دوپہر کو عاصم نے بتایا کہ جلدی کی وجہ سے آپ کا شاپنگ بیگ اس نے کسی اور محترمہ کو دے دیا ہے اور ان محترمہ کا آپ کو۔ اس غلطی کے لیے ہم بہت شرمندہ ہیں۔ اسامہ کو بولنے کا موقع دیے بغیر وہ شخص معذرت پر معذرت کیے جا رہا تھا۔ اسامہ غیر مہذب اور بد اخلاق ہرگز نہیں تھا جو اب اس شخص کو نادم و شرمندہ دیکھ کر اپنی کوفت و جھنجھلاہٹ اتارتا۔ اس نے خاموشی سے سامان اسے واپس کر کے اپنی مطلوبہ سامان کی لسٹ اسے پکڑا دی۔ آپ بیٹھیے سر، ابھی 10 منٹ میں آپ کو آپ کا سامان مل جائے گا۔ اس شخص نے لسٹ ہاتھ میں پکڑ کر اسے کرسی کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ آپ نے کل ماما کو کس کا سامان پکڑا دیا؟ دلکش نرم سی آواز پر اس نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی وہ دکان کے مالک سے مخاطب تھی۔ کاٹن کے بلو اینڈ یلو سوٹ میں ملبوس اس نے بڑی سی بلیک چادر سے خود کو پوری طرح ڈھانپا ہوا تھا۔ چادر کی اونٹ سے اس کا گلابی شفاف چہرہ دمک رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی بھی اسی طرح چادر میں پیک ہو کر جایا کرتی تھی کہ چہرے کے سوا سر کا ایک بال بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی اسامہ کا منہ اس طرح بن گیا جیسے اچانک میٹھے انگور کھاتے کھاتے کھٹا انگور منہ میں آ جائے۔ اس سے نامعلوم وہ اتنا الرجک کیوں تھا۔ بھائی کیا خوب حسن اتفاق ہے مس، یہ میرے ملازم کی غلطی سے ہوا ہے جس کے لیے بہت بہت معذرت خواہ ہوں۔ آپ کا شاپنگ بیگ مسٹر اسامہ ملک کے پاس چلا گیا اور ان کا آپ کے پاس۔ یہ بھی ابھی 10 منٹ پہلے ہی آئے ہیں۔ آپ بھی بروقت آئی ہیں ورنہ میں ابھی سامان پیک کروا رہا ہوتا۔
اسامہ ملک کا نام سن کر اس کی نگاہیں بے اختیار اس کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ بھی اسی لمحے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی، مگر فوراً ہی اسامہ نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں اور چہرے پر جو نفرت و حقارت تھی، اس کی شدت نے لائبہ کو تپا کر رکھ دیا۔ اس نے کاؤنٹر پر سے اپنا شاپنگ بیگ اٹھایا اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ایڈیٹ انسان، میں نے غلط سوچا تھا کہ تم میں انسانیت باقی ہے۔ نہیں، شاید اخلاقیات و مروت تو تمہیں چھو کر بھی نہیں گزری۔ اس کے توہین آمیز رویے پر وہ بری طرح کھول رہی تھی۔ مجھے پتا ہوتا کہ یہ شاپنگ بیگ تم جیسے جاہل آدمی کا ہے تو اسے یہاں ہرگز نہ لاتی، بلکہ کسی فقیر کو دے دیتی۔ نہ معلوم وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب ماما یہ منحوس غلطی کر گئیں۔ کل میں خود ہی آ جاتی تو ٹھیک تھا، یا میں کل ہی بیگ میں سے سامان نکال کر دیکھ لیتی۔ ماما نے کتنا اصرار کیا تھا، مگر میں نوٹس بنانے میں لگی رہی۔ کل کی باتیں اس کے ذہن میں گونجنے لگی۔ بیٹا، ایک دفعہ سامان نکال کر دیکھ تو لو، کل سے لائی ہوں مگر آپ کو فرصت نہیں ہے۔ اب شام ہونے والی ہے، پھر جاتے وقت بولو گی کہ لباس ٹھیک نہیں ہے۔ ماما اس کے لیے چائے بناتی ہوئی بولی۔ وہ جو بیٹھی ہوئی مزے سے کارٹون میگزین دیکھنے میں مگن تھی، ماما کی ناراضگی کے خیال سے کارنر پر رکھے بیگ کی طرف بڑھ گئی۔ ماما کل سے اصرار کر رہی تھی کہ وہ ان کا لایا ہوا سامان دیکھ لے، جو تھا بھی اسی کے لیے، مگر وہ نوٹس بنانے میں مصروف رہی، اور آج یونیورسٹی سے آنے کے بعد کھانا کھا کر سو گئی، اور اٹھ کر بھی اسے سامان دیکھنا یاد نہیں رہا تھا۔ اس عمر میں تو لڑکیوں کو شاپنگ کا اتنا کریز ہوتا ہے کہ پوچھو مت، مگر آپ نے تو خود سے بے پرواہی میں مجھ بڑھیا کو بھی مات دے دی ہے۔ ماما آہستہ سے بولی۔ ماما، یہ سوٹ اور یہ سامان آپ میرے لیے لائے ہیں؟ لائبہ کی حیرت زدہ چیخ پر انہوں نے کپ ٹیبل پر رکھ کر اس کی طرف دیکھا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھ گئیں۔ ڈارک براؤن 3 پیس سوٹ ہینگر میں لٹکا اس کے ہاتھ میں تھا۔ نیچے قالین پر شیونگ کٹ، کالر کف لنکس، بیلٹ، پرفیوم پڑے ہوئے تھے۔ ارے یہ تو سامان بدل گیا! اور پھر چائے پی کر وہ یہاں سامان دینے آ گئی تھی، اور یہ بھی ایک منحوس اتفاق تھا کہ اس کا سامان اس شخص کے سامان سے بدلی ہوا تھا جو اسے ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ اوہ! مغرب کی اذان اس کے کانوں میں آئی تو وہ اپنے خیالوں سے چونکی۔ اس نے 1 گھنٹہ یوں ہی سوچوں میں گم دکانوں کے پاس سے گزرتے ہوئے لگا دیا۔ لوگ بھی کیا سوچ رہے ہوں گے کہ پاگلوں کی طرح میں یوں ہی ادھر ادھر کیوں گھوم رہی ہوں۔ اب دیر بھی ہو رہی ہے، جا کر تیار بھی ہونا ہے۔ اس نے باقی خریداری کا فیصلہ بدل کر گھریلو استعمال کی چھوٹی موٹی چیزیں لیں اور تیزی سے شاپنگ سینٹر سے باہر نکل آئی اور پارکنگ لاٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اپنی گاڑی سے آگے کھڑی گرین کار سے ٹیک لگائے کھڑے اسامہ کو دیکھ کر اسے غصہ بھی آیا اور حیرت بھی ہوئی کہ وہ اب تک یہاں کیوں کھڑا ہے، شاید کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ اس نے سر جھٹک کر سوچا اور آرام سے سامان نیچے رکھ کر کار کی چابی پرس سے نکالنے لگی۔ کار پارک کرنے سے پہلے آپ پارکنگ کے اصول سیکھیں۔ اتنی بدتمیزی سے کار پارک کی ہے کہ پیچھے والی کوئی کار اس کار کے ہٹنے سے پہلے نکل ہی نہیں سکتی۔ 2 گھنٹے پورے سینٹر کے اندر لگا کر آئیں، جیسے پورا شاپنگ سینٹر خرید لائی ہوں۔ حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری اور اجڑ پن کی۔ وہ بہت جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا اور آتشین لہجے میں لفظوں کی گولیاں اس پر تڑا تڑ برسانے لگا۔ کار کی طرف دیکھ کر لائبہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ جلدی جلدی میں کار رو میں کھڑی کرنے کی بجائے ترچھی کھڑی کر گئی تھی، اور واقعی اس کی کار کے ہٹنے سے پہلے دوسری کار نکل نہیں سکتی تھی۔ کون سی صدی میں آپ کے پرس سے چابی دستیاب ہوگی؟ لائبہ کو مسلسل پرس میں گردن گھسائے ہوئے دیکھ کر وہ بھنائے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ چابی کہیں کھو گئی، وہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولی۔ اوہ گاڈ! آج مجھے کس بدعمالی کی سزا ملی ہے؟ اس کا شدت سے دل چاہا کہ اس کالی چادر میں لپٹے گھبرائے ہوئے وجود کو اٹھا کر اتنی اونچائی سے نیچے پھینکے کہ اس کے جسم کی کرچیاں فضا میں بکھر جائیں۔ کیا آپ یہ کار سر پر اٹھا کر لے جائیں گی؟ اب کیا کروں؟ وہ سخت پریشان ہو گئی تھی، اور اس لائن میں کھڑی کاروں کے مالکوں نے بھی آنا شروع کر دیا تھا۔ چابی تو دروازے میں لگی ہوئی ہے۔ اسامہ کی اچانک نظر ڈرائیونگ ڈور کے کی ہول میں لگی چابی پر پڑی۔
تو وہ بولا، او شکر ہے خدایا۔ وہ تیزی سے شاپنگ بیگز لے کر کار کی طرف بڑھی۔ پہلے تو مجھے شک تھا کہ آپ کی آنکھیں کمزور ہیں، مگر آج یقین ہو گیا کہ آپ کی یادداشت بھی ضعیف ہو گئی ہے، بڑے ترش لہجے میں کہتا ہوا وہ اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ لائبہ نے بیگز پچھلی سیٹ پر پھینکے اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر کار اسٹارٹ کر کے ہوا کی طرح شاپنگ پلازا کے گیٹ سے باہر نکل کر روڈ پر دوڑنے لگی۔ اسامہ کی کار اس سے تیزی سے بیک سائڈ پر مڑ گئی تھی۔ کاش کہ اس وقت میرے ہاتھ میں ریوالور ہوتا، میں اس کی ساری گولیاں تمہارے سینے میں اتار دیتی۔ ماما کار سے اتر کر اندر کی طرف بڑھ گئی تھی اور وہ طوبیٰ کی طرف آ گئی جو اس کے انتظار میں گیٹ کے قریب کھڑی تھی۔ بہت ایڈیٹ اور اسٹوپڈ ہو تم، وہ اس کی طرف دیکھ کر غصے سے بولی۔ میں اور بھی بہت کچھ ہوں، فی الحال تو سالگرہ مبارک ہو میری پیاری بہن۔ لائبہ مسکراتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی۔ تھینک یو، اتنی دیر سے آئی ہو، انتظار کرتے کرتے میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے۔ مہمانوں نے الگ جان کھا رکھی ہے کیک کاٹنے کے لیے۔ پوچھو نہیں آج کہ کس وبال جان سے میرا واسطہ پڑ گیا تھا، وہ منہ بنا کر بولی۔ طوبیٰ کب تک سزا دیتی رہو گی، یہاں آنے کی 9 بج چکے ہیں۔ اسامہ ہال کے دروازے سے ان کی طرف آتا ہوا بولا، اور اس نے لائبہ کا وبال جان بھی سن لیا تھا۔ دونوں کو بھی حیرت ہوئی تھی یہاں ایک دوسرے کی موجودگی پر۔ اب بس سزا ختم ہوا چاہتی ہے۔ تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا۔ یہ لائبہ ہے میری پیاری سہیلی، اور لائبہ یہ اسامہ بھائی ہیں، پاپا کے فرینڈ کے بیٹے، اور میرے پیارے بھائی۔ طوبیٰ نے تعارف کروایا۔ تمہارا گفٹ تو ماما کے پاس ہے، جلدی سے آ کر کیک کاٹو، میں اتنے میں ماما سے تمہارا گفٹ لاتی ہوں۔ وہ طوبیٰ کے تعارف کے جواب میں اسامہ کو بالکل نظر انداز کر کے اندر ہال کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے شاپنگ سینٹر میں کی گئی اپنی بے عزتی کا بدلہ لے لیا تھا۔ بڑی مسرور سی وہ اندر پہنچ گئی۔ مون لائٹ کا وسیع و عریض لان اس وقت رنگ برنگے آنچلوں اور قیمتی پرفیوم کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ طوبیٰ نے کیک کاٹ لیا تھا۔ سفید اور ریڈ وردی میں ویٹر ہاتھ میں ٹرے لیے مشروبات اور کیک سرو کرتے پھر رہے تھے۔ لائبہ لیمن اسکواش کا گلاس لیے کرسی پر بیٹھی ہوئی ہلکے ہلکے سپ لے رہی تھی۔ ماما اس سے کچھ دور بیٹھی کسی جاننے والی سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ خاموش بیٹھی سب کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہ یونیورسٹی کے چیئرمین افتخار بٹ کی بیٹی طوبیٰ کی سالگرہ تھی۔ افتخار بٹ سے ان کے بہت گہرے مراسم تھے۔ اس نے بچپن سے ہی افتخار بٹ کی فیملی کو اپنے قریب دیکھا تھا۔ افتخار بٹ اور ان کی بیوی نادرہ اسے سگی بیٹی کی طرح پیار کرتی تھیں، اور ان کے دونوں بچوں شاہ رخ اور طوبیٰ سے اس کی بہت دوستی تھی۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ موسم بہت حسین ہو رہا تھا۔ آسمان ایک دم صاف و شفاف گہرا نیلا ہو رہا تھا، اور اس پر جگمگاتے لاتعداد ستاروں کے درمیان روشنی بکھیرتا چاند بہت حسین لگ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے چلتی پورنم مہکتی ہوا نے ماحول کو سحر انگیز سا بنا دیا تھا۔ پورے لان میں بڑے قرینے سے بڑی بڑی گول میزوں کے قریب کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ میزوں پر بہت خوبصورت سرخ پرنٹڈ دسترخوان تھے۔ اس نے گلاس خالی کر کے قریب آتے ویٹر کو دے دیا، اور اس کی نظریں پھر ایک بار وہاں موجود لوگوں کے چہروں پر بھٹکنے لگیں۔ مکس پارٹی تھی، سب ایک دوسرے کی باتوں میں مگن پارٹی کا لطف اٹھا رہے تھے۔ لڑکیوں اور عورتوں کے بھڑکیلے چمکیلے لباس اور فل میک اپ سے چمکتے چہرے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے یہاں مقابلہ حسن منعقد ہوا ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک حسین عورتیں، ان سے بڑھ کر طرح دھار لڑکیاں تھیں جو اپنے حسن کے جال میں لڑکوں کو پھانسنے کے لیے رنگین تتلیوں کی طرح ہر سے منڈلاتی نظر آ رہی تھیں۔ وہاں موجود مرد بھی کسی طرح عورتوں سے کم ڈریس اپ ہو کر نہیں آئے تھے۔ انہوں نے بھی قیمتی ترین ڈنر سوٹ اور 3 پیس پہن رکھے تھے۔ سب کتنے خوش ہیں، لیکن میرے اندر اتنا سناٹا کیوں ہے، جیسے آسیب زدہ گھر ہوتا ہے، بالکل ویران، اجاڑ، دہشت ناک۔ جانے کب اس آسیب سے مجھے نجات ملے گی، کب میں بھی ان لوگوں کی طرح ہنسوں گی جن کی یہ مسکراہٹیں چہرے کی ہی نہیں، دل کی مسرت و شادمانی کا عکس بھی ہیں۔ اس کی نظر سامنے شاہ رخ کے ساتھ کھڑے براؤن 3 پیس سوٹ میں اسامہ پر پڑی۔
اس وقت وہ عورتوں اور لڑکیوں میں گھرا ہوا تھا اور اس کے سرخ و سفید چہرے پر ناگواری اور جھنجھلاہٹ کے تاثرات یہاں سے بھی صاف نظر آ رہے تھے۔ آج کی دوشیزہ نے خود کو کتنا ازراں بنا لیا ہے۔ جہاں کوئی اچھی صورت یا اونچے اسٹیٹس کا بندہ نظر آتا ہے، اپنی شرم و حیا، عزت و وقار کو پیروں تلے رون کر اس شخص پر ایسے بھناتی ہیں جیسے مٹھائی پر مکھی بیٹھی ہو۔ اور لعنت ہے ایسی ماؤں پر جو بیٹیوں کو گلدستے کی طرح سجا کر پیش کرتی ہیں۔ اس نے اسامہ کے گرد منڈلاتی ہوئی اپنی لڑکیوں کا ہاتھ پکڑے عورتوں کی طرف دیکھ کر سوچا، تم یہاں چھپی بیٹھی ہو اور میں تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ طوبیٰ اس کی طرف آ کر بولی، مجھے پسند نہیں ہے مینڈکوں کی طرح ادھر ادھر پھدکنا۔ واہ، یہ تم نے پھدکنا خوب استعمال کیا۔ طوبیٰ ہنستی ہوئی اس کے قریب کرسی پر بیٹھ گئی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، لائبہ طوبیٰ کی طرف دیکھ کر بولی، جس نے مکیش اور زری کے کام سے بنا ہوا شرارہ پہنا ہوا تھا۔ براؤن سلک کے بال اس کے کھلے ہوئے تھے، چہرے پر لائٹ میک اپ تھا اور اس کے چہرے پر پھیلی معصومیت نے اسے بہت دلکش بنا دیا تھا۔ تمہارے سامنے چراغوں میں روشنی کہاں رہتی ہے مائی ڈیئر؟ اس سوٹ میں اس قدر زبردست لگ رہی ہو کہ بس دل چاہ رہا ہے کاش میں لڑکی نہ ہوتی تو تمہیں اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا کر کسی ایسی جگہ روپوش ہو جاتی کہ لوگ ہمیں ڈھونڈ ہی نہ پاتے۔ طوبیٰ بڑے عاشقانہ لہجے میں بولی تو وہ بے اختیار مسکرا دی۔ ایک تو تم مسکرانے پر ہی اکتفا کرتی ہو، کبھی منہ پھاڑ کر ہنس بھی لیا کرو کنجوس۔ ہاں، یاد آیا تم نے کچھ گھنٹے قبل اتنی بدتمیزی کیوں کی تھی؟ تم اتنی غیر مہذب تو کبھی بھی نہیں تھی۔ کتنا شرمندہ ہونا پڑا ہے مجھے تمہاری اس حرکت کی وجہ سے۔ ایسا کیوں کیا تم نے؟ یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں جسے تم اتنا سیریس لے رہی ہو۔ واٹ؟ مجھے یقین نہیں آ رہا لائبہ، یہ تم بول رہی ہو؟ کوئی بات ضرور ہے، ورنہ میرا خیال ہے شاید تم اسامہ بھائی کو جانتی بھی ہو، کیونکہ وہ بھی جامعہ میں پڑھتے ہیں اور کافی پاپولر بھی ہیں وہاں۔ طوبیٰ اسے گھورتی ہوئی بولی، کیا باتیں ہو رہی ہیں اتنی رازداری سے؟ افتخار بٹ صاحب اپنے دوست اور ان کی بیوی کے ہمراہ یہاں آ کر بولے۔ انہیں دیکھ کر وہ دونوں احتراماً کھڑی ہو گئی تھیں۔ انکل، طوبیٰ مجھے لطیفے سنا رہی تھی۔ وہ مسکرائی طوبیٰ کی طرف دیکھ کر شرارت سے بولی، ان لوگوں کی بروقت آمد پر اس نے شکر ادا کیا، ورنہ اسے طوبیٰ کو سمجھانا دشوار ہو جاتا۔ اس کے اور اسامہ کے درمیان جو غلط فہمی چل رہی تھی وہ اسے کبھی بھی بتانا پسند نہیں کرتی۔ وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ وہ اسامہ کو شاہ رخ کی طرح ہی سمجھتی ہے۔ یہ آپ کی رشتہ دار ہیں؟ افتخار صاحب کے دوست کی بیگم، جو بہت پسندیدہ نظروں سے لائبہ کو دیکھ رہی تھی، افتخار صاحب سے مخاطب ہوئی، جی بھابھی، یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ یہ لباس ان پر کس قدر سوٹ کر رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے ستاروں بھرا آسمان مجسم ہو کر سمٹ آیا ہو اور دمکتے چہرے کے آگے چاند بھی بے نور سا نظر آ رہا ہے۔ ان کی اس قدر بے باک تعریف پر وہ گھبرا سی گئی۔ ہماری بیٹی ماشاءاللہ لاکھوں میں ایک ہے۔ مسز افتخار، جو ابھی وہاں آ کر بیٹھی تھیں، لائبہ کی جانب پیار سے دیکھتے ہوئے فخریہ لہجے میں بولی، ممی لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ایک بولیں۔ شاہ رخ، جو اسامہ کے ہمراہ اسی طرف آ رہا تھا، ان کا جملہ سن کر ہنستا ہوا بولا، سچ ہے، یہ بھی جھوٹ نہیں۔ وہ مسکرا کر بولی، اپنی ذات کا موضوع بننا اسے بہت ناگوار لگتا تھا، اور اس وقت اسامہ جو شاہ رخ کے ساتھ انکل کے برابر کرسی پر بیٹھ گیا تھا، اسے سخت خوف میں مبتلا کر گیا۔ دوسرے ان خاتون کی نظریں اس پر چپک کر رہ گئی تھیں۔ جہاں تک یاد پڑتا ہے مجھے کہ تم اکلوتے تھے، پھر یہ تم کس بھائی کا ذکر کر رہے ہو جن کی یہ بیٹی ہے؟ انکل کے دوست، جو خاموش بیٹھے ہوئے تھے، سگار منہ میں نکال کر بولے۔ اسامہ سے بات کرتے افتخار صاحب نے بے اختیار لائبہ کی سمت دیکھا اور اس کا دھواں چہرہ ان کا دل بری طرح چیر گیا۔ قبل اس کے کہ وہ جواب دیتے، تیز آواز کے ساتھ کھانے کے شروع ہونے کا وقت ہو گیا۔ ویٹر نے زور و شور سے گرم بھاپیں اڑاتی ڈشوں سے ڈھکنے ہٹانے شروع کر دیے۔ کراکری پہلے ہی تمام میزوں پر موجود تھی۔ لوگ جو اطمینان سے باتوں میں مصروف تھے، ڈشوں کے ہٹتے ہی ہاتھوں میں پلیٹس لیے کھانے کی طرف بڑھ گئے۔ ایک افراتفری کا عالم تھا۔ لمحوں میں ڈشیں ہاتھوں میں منتقل ہو گئی تھیں۔
افتخار اور ان کی مسز کے لیے بہت اچھا موقع تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی کو کھانے کی دعوت دے کر فوراً ہی میزبانی کے فرائض انجام دینے چلے گئے تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی بھی اپنے سوال کے جواب کو بھول کر کھانے کی ٹیبل کی طرف بڑھ گئے تھے۔ شاہ رخ بھی اسامہ کے ساتھ غائب ہو چکا تھا۔ طوبہ اپنی دوستوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس وقت وہی ایک اپنے سن ہوتے دماغ کے ساتھ وہاں بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت کہاں ہے، کتنے بے شمار لوگوں میں بیٹھی ہے، سب بھول گئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ ذہن میں صرف ایک ہی فقرہ گونج رہا تھا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم اکلوتے ہو، پھر یہ تم کس بھائی کا ذکر کر رہے ہو جس کی یہ بیٹی ہے؟ ایک یہی جملہ خنجر کی مانند اس کی روح میں بار بار پیوست ہوا جا رہا تھا۔ جس بچے کے والد کا نام نہیں ہوتا، جس کی والدیت کا خانہ خالی ہوتا ہے، وہ بچہ معاشرے کے لیے ایک گندی اور ننگی گالی بن جاتا ہے۔ مگر نہیں، میرا وجود گندی گالی تو ہرگز نہیں ہے۔ اس نے گھبرا کر سوچا، مگر میرا باپ؟ ارے آپ ابھی تک یوں ہی بیٹھی ہیں، لوگوں نے آدھا کھانا بھی کھا لیا ہے۔ افتخار صاحب، جنہیں یقین تھا کہ وہ ابھی تک اسی طرح بیٹھی ہوگی، اس کے نزدیک آ کر اپنے لہجے کو شگفتہ بنا کر بولے، انکل میں اسی وجہ سے کہیں نہیں آتی جاتی۔ باوجود شدید کوشش کے دو موتی ٹوٹ کر اس کی پلکوں سے رخساروں پر گر گئے، جسے اس نے فوراً ہاتھ میں پکڑے رومال میں جذب کر لیا۔ آپ تو بہت بہادر ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ اپنے بندوں کی ضرور سنتا ہے۔ ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو ضرورت ہی کیا ہے دوسروں کی باتوں پر دھیان دینے کی؟ شاہ رخ اور طوبہ سے زیادہ میں اور آپ کی آنٹی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ چلیں شاباش، کھانا کھائیں۔ ادھر فوارے کی طرف چلتے ہیں، وہاں شاہ رخ اور طوبہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ انکل میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا ہے، پلیز، وہ آہستہ سے بولی۔ اگر آپ نہیں کھائیں گی تو میں بھی نہیں کھاؤں گا، وہ مضبوط لہجے میں بولے۔ انکل آپ یوں ہی مجھے بلیک میل کرتے ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں انہیں بلیک میل بھی کرتے ہیں، انکل مسکرا کر بولے۔ اس کے اندر تو ایسی آگ لگی ہوئی تھی کہ وہ انکل کے مذاق پر بھی مسکرا نہ سکی۔ میز پر سے اپنا پرس اٹھا کر خاموشی سے انکل کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ بہت ساری نگاہیں وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی، مگر وہ نگاہیں جھکائے انکل کے ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی۔ حسن اس نے لاسانی پایا تھا، 5 فٹ سے نکلتا ہوا قد تھا، رنگت بالکل گلابی اور سرخی مائل تھی، لمبی ستون ناک، بڑی بڑی گہری نیلی آنکھیں جن میں ہر وقت کوئی بے نام دکھ جم سا گیا تھا۔ وہ سراپا قیامت تھی، مگر اس نے کبھی اپنے حسن کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ اپنے سراپے سے وہ ہمیشہ ہی غافل رہی تھی۔ وہ تو ماما کا دم تھا جو اس کی مکمل کیئر کرتی رہتی تھی، بالکل بچوں کی طرح۔ آج کی پارٹی میں پہننے کے لیے سوٹ بھی وہ پسند کر کے لائی تھی، فیروزی کلر کا سلمے موتیوں کی خوبصورت بھرائی کا تنگ پاجامہ کرتے کا سوٹ اس کی گلابی رنگت پر بہار دے رہا تھا۔ بڑا سا جھلمل کرتا دوپٹہ اس نے اپنے مخصوص انداز میں سر پر اوڑھا ہوا تھا۔ بہت جذبوز ہو کر اس نے یہ سوٹ پہنا تھا، ماما کی ناراضگی کی وجہ سے، ورنہ اسے اس قسم کے بھڑکیلے چمکیلے کپڑے ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ ماما سوٹ سے میچنگ کرتے بندے بھی لائی تھی، وہ بیگ میں مل ہی نہیں سکے تھے، شاید کہیں گر گئے تھے۔ اس نے ان کی پرواہ نہیں کی، وہ دوپٹہ اس انداز میں اوڑھتی تھی کہ کان میں پہنے ہوئے بندے نظر آنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ لان کے درمیان لمبی سی رو میں میزوں پر جلتے فائر بکسوں پر ڈشوں کی قطار لگی ہوئی تھی، جن میں فش فرائی، چکن بریانی، چکن قورمہ، روسٹ چکن، رائتا، سلاد، سینگ کباب، جیلی، کسٹرڈ، فرنی اور لوکی کا حلوہ سجا ہوا تھا۔ ہر قسم کا ٹھنڈا بھی موجود تھا۔ انکل کے ساتھ وہ طوبہ کی ٹیبل پر آ گئی، جہاں ماما بھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ٹیبل تمام ڈشوں اور کوک سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی سب نے کھانا شروع کر دیا تھا۔ انکل اور ماما کے بہت اصرار کے باوجود اس نے اپنی پلیٹ میں صرف تھوڑی سی بریانی لے کر رائتا ڈالا تھا۔ انکل اس سے مطمئن ہو کر اپنے دوستوں کی طرف بڑھ گئے تھے۔ دوپٹہ اس طرح اوڑھتی ہو جیسے گنجی ہو، ایک بال بھی نظر نہیں آتا سر کا، دادی اماں لگتی ہو پوری۔ طوبہ اس کے چہرے پر اچھی طرح دوپٹے کو لپٹا دے کر جل کر بولی،
دوپٹے کو دوپٹے کی طرح ہی اوڑھنا چاہیے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ تم میں تو نہیں معلوم کون سی ہزاروں سالہ پرانی روح حلول کر گئی ہے۔ ہزاروں سالہ نہیں، صدیوں پرانی روح کہو۔ پیچھے ٹیبل پر بیٹھا شاہ رخ پھر عادت کے مطابق شرارت سے جملہ کسنے سے باز نہ آیا۔ تم تو اپنی بھوں بھوں بن ہی رکھو تو بہتر ہے بندر۔ طوبہ گردن موڑ کر اس سے مخاطب ہوئی۔